کہ پوری تشبیہ قرآن نے جو امت موسیٰ کی دی وہ امت مسلمہ کو ہدایت کے لیے دی، ورنہ قرآن قصص اور کہانی کی کتاب بن کر رہ جائے گا۔ حصوں میں قوم موسیٰ کے مسلم امت کے لیے ہدایت ہے، موسیٰ کی امت میں قوم کہ اس میں امت قوم میں کہ جو حق کے ساتھ قائم ہدایت کرتی تھی اور عدل پر قائم رہتی تھی۔ ثم قطعناہم اثنا عشرا اسباطا امما، اور اس عدل والی قوم کو، اس حق والی قوم کو جو امت موسیٰ میں ہے، اس کو ہم نے 12 گروہوں میں تقسیم کر دیا۔ موسیٰ کی قوم کو چنا، موسیٰ کی قوم سے امت کو چنا اور اس امت کو پھر 12 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ 12 حصوں میں تقسیم کر دیا، مگر کس ڈیفینیشن کے ساتھ کیا؟ اسنا عشرتا اسباطا امما، وہ جو 12 تھے، اسباط کہتے ہیں عربی زبان میں اولاد کی اولاد کو۔ اور عجیب و غریب بات یہ ہے کہ موسیٰ کی اولاد نہ تھی، جن کو موسیٰ کی اولاد کہا ہے قرآن نے وہ ہارون کی اولاد ہے۔ ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، علی تو مجھ سے وہی نسبت رکھتا ہے جو ہارون کو موسیٰ سے۔ ثم قطعناہم اثنا عشرتا اسباطا امما، وہ جو 12 امتیں ہیں، لیکن میں ترجمہ کر رہا ہوں لفظ امت، آپ کے ذہن میں کانسیپٹ آ رہا ہوگا گروہ کا، تو میں قرآن کی ایک آیت بھی پڑھوں کہ جس سے امت کا کانسیپٹ بھی واضح ہو۔ قرآن کہتا ہے ابراہیم کے لیے، اکیلے ابراہیم، اسماعیل و اسحاق بھی ساتھ میں نہیں ہے، اِنَّا ابراہیم کَانَ اُمَّةً قَانِتًا، ابراہیم میری نگاہ میں ایک قناعت کرنے والا فرد نہیں، امت تھا۔ اِنَّا ابراہیم کَانَ اُمَّةً قَانِتًا، بے شک ابراہیم وہ امت تھا جو قناعت کرتا تھا، اپنے رب پر توکل کرتا تھا۔ تو آپ نے جانا کہ قرآن کی نگاہ میں فرد واحد اگر مرضی الہی کے تابع ہو وہ فرد نہیں رہتا، امت بن جاتا ہے، وہ امت بن جاتا ہے۔ تو آپ نے جانا کہ موسیٰ کی قوم میں ایک امت تھی جو حق کے ساتھ ہدایت کرتی تھی، حق کے ساتھ عدالت پر رہتی تھی، اور ہم نے اس کو 12 امتوں میں تقسیم کر دیا۔ امت ابراہیم ایک ہے تو 12 اماموں میں تقسیم کر دیا۔ درود پڑھے محمد والے۔ اور وہ اسباطن امما، وہ اسباط تھے، وہ اولاد کی اولاد تھے۔ یہ سورۃ الاعراف ہے، قرآن کا 7واں سورہ ہے، 170ویں آیت ہے۔ اس کے بعد مسلسل تفاصیل کو بیان کرتے ہوئے 183ویں آیت پہ پہنچا قرآن اسی سورہ اعراف کی۔ تو اب ایک جرنلائز کر کے کہا، وہاں بتایا موسیٰ کی قوم کے حوالے سے اور عدد اور نمبر کو بتایا کہ وہ امت عادلہ 12 تھی، اور اب قرآن نے بالکل ایک جرنل تصور دیا 183ویں آیت کے اندر سورہ اعراف میں، وَمِمَّنْ خَلَقْنَا، اور وہ کہ جن کو ہم نے خلق کیا ہے، وَمِمَّنْ خَلَقْنَا، اس کے معنی کیا ہے کہ جو قیامت تک مخلوق ہے۔ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ، ہم نے قیامت تک خلق کیا ہے جن کو، ان پر ہم نے ایک ایک امت قرار دی، یہدون بالحق وبہ یعدلون، جو حق کے ساتھ ہدایت کرتی رہے گی اور عدالت پر قائم رہے گی حق کے ساتھ۔ موسیٰ کی امت میں تعارف کروایا، صفات کو بیان کیا، ان کی تعداد کو بیان کیا، اور 183ویں آیت میں بیان کیا کہ قیامت تک یہ امت عدل اور حق کے ساتھ گزرتی رہے گی۔ اور سوال یہ ہے کہ ابراہیم کو امت کیوں کہا؟ امت کیوں کہا؟
ابراہیم سے پہلے نوح کا زمانہ تھا اور نوح کی امت تھی، میجورٹی تھی، سوائے کشتی پہ سوار ہونے والوں کے سب کو ہلاک کر دیا، سب کو پانی میں غرق کر دیا۔ تو آپ نے دیکھا کہ اگر کوئی حق اور عدل پر نہ ہو، کتنی ہی اکثریت و میجورٹی ہو، اللہ ہلاک کر دیتا ہے۔ اور اگر فرد واحد ابراہیم اپنے رب کی رضا پر قائم رہتا ہے، اللہ کی نگاہ میں امت بن جا، اللہ کی نگاہ میں امت بن جاتا ہے۔ اللہ نے ابراہیم کو امت کیوں قرار دیا، فرد واحد کو امت کیوں کہا؟ اس لیے کہ اللہ نے ابراہیم سے ایک اہم کام لیا، خواب والا نہیں، ایک اور کام، مگر دونوں میں ایک میں ظاہری نسبت ہے اور ایک میں باطنی نسبت ہے، نسبتیں دونوں میں ہیں۔ کیا کام لیا؟ ابراہیم کو حکم دیا کہ وَلَقَدْ أَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، ہم نے ابراہیم سے ایک عہد لیا، أَن طَهِّرَ بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، ابراہیم میرے گھر کو پاک کر دو، میرے گھر کو، میں قرآنی کا لفظ استعمال کروں ترجمے میں بھی، میرے گھر کو طاہر کر دو، ان طہر بیتی، میرے گھر کو طاہر کر دو، طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے، سجدہ گزاروں کے لیے۔ ہم نے ابراہیم سے ایک عہد لیا کہ تم میرے گھر کو طاہر کر دو، طواف کرنے والوں کے لیے، عبادت گزاروں کے لیے، رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے۔ ابراہیم نے اس عہد الہی کو پورا کیا، اور پھر جب ابراہیم نے یہ عہد پورا کیا تو قرآن نے پکار کر کہا انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم میں نے تجھ کو انسانوں کا امام بنایا۔ تو قرآن گواہ ہے کہ بت شکنی شرط امامت ہے۔ شرط امامت ہے۔ ابراہیم نے بتوں کو توڑا، اللہ کے گھر کو طاہر کیا، ابراہیم کی امامت کا اعلان ہوا۔ اس مقام پر دو سمتوں میں دو نقطے جا رہے ہیں، میں پہلے اب نقطہ عرض کرتا چلو کہ یہ کعبہ ہے، یہ بیتی اللہ کا گھر ہے کہ جس کی طہارت کروائی ابراہیم کے ہاتھوں۔ بہت اہم نقطہ عرض کر رہا ہوں اور بالکل نیا نقطہ ہے یہ کعبہ ہے، یہ بیتی اللہ کا گھر ہے۔ انطہر بیتی، میرے گھر کو طاہر کر دو ابراہیم۔ ابراہیم نے بتوں کو توڑا، اللہ کا گھر طاہر ہوا۔ یہ فرق ہے بیت میں اور اہل البیت میں، یہ فرق ہے بیت میں اور اہل البیت میں۔ ایک بیت کو طاہر ابراہیم کے ذریعے کروایا اور اہل البیت کی طہارت کا اعلان اللہ نے اپنی مشیت سے نہیں، اپنے ارادے سے کیا۔ مشیت کنڈیشنل ہے، اپنے ارادے سے کیا۔ فرق کیا ہے ان دونوں طہارتوں میں کہ ابراہیم نے طاہر تو کیا مگر پھر بت آ گئے، مگر جس شے کو طاہر اللہ اپنے ارادے سے کرے۔ میں صرف قرآن پڑھ رہا ہوں ابھی تک، درود پڑھے محمد والے۔ تھوڑے سے اور اگر کچھ فارورڈ ہو گئے پلیز۔ درود پڑھ دے محمد والے۔